بشار الاسد اپنے بھائی سمیت اشتہاری مجرم قرار۔ شام کے صدر بشار الاسد اور ان کے بھائی ماہر الاسد سمیت اسد رژیم کے کئی ارکان کے خلاف امریکہ میں ایک خاتون صحافی اور فرانسیسی فوٹوگرافر کے قتل کے الزام میں مقدمہ کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ امریکی عدالت نے صدر اسد اور ان کے بھائی کو دوہرے قتل کے مقدمہ میں اشتہاری مجرم قرار دیا ہے۔ العربیہ کے مطابق واشنگٹن کی ایک عدالت نے شامی صدر اور ان کے بھائی کے خلاف جاری مقدمہ کی کارروائی کرتے ہوئے تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے مطابق بشار الاسد اور ماہر الاسد پر فروری 2012 کو حمص میں امریکی صحافی خاتون میری کولوین اور فرانسیسی فوٹوگرافر ریمی اوچلیک کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز نے بھی اس مقدمہ کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سن 2012 میں حمص میں شام کے سرکاری فوجیوں نے دانستہ طور پر ایک راکٹ حملے میں خاتون صحافی میری کولوین کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئیں۔ اپنی ہلاکت سے قبل وہ شام میں جاری جنگ کی کوریج کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات کی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہ چکی ہیں۔ مقتولہ کی ہمشیرہ کا کہنا ہے کہ میری کولوین اور دسیوں دوسرے عام شہریوں کو راکٹ حملوں میں دانستہ طور پر قتل کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے کولوین کے قتل کے مقدمہ میں بشار الاسد اور ان کے بھائی ماہر الاسد کا نام بھی شامل کیا ہے۔ وہ دونوں اس لیے مقدمے کا حصہ بنے ہیں کیونکہ حمص میں بمباری اور راکٹ حملے ان کے حکم سے کیے گئے تھے۔ دونوں بھائیوں کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ کولمبیا کی عدالت میں دائر کیا گیا ہے۔ مقتولہ کی ہمشیرہ کیتھلین کولوین نے شامی صدر بشار الاسد اور فوج کے بریگیڈ 4 کے سربراہ بریگیڈیئر ماہر الاسد کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا ہے کہ یہ دونوں بھائی کولوین اور فرانسیسی فوٹوگرافر کے قتل میں بالواسطہ طور پر ملوث ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر اسد اور ان کے بھائی سمیت فوج کے سینئر حکام کو بھی معلوم تھا کہ وہ جس جگہ کو راکٹ حملے کا نشانہ بنا رہے ہیں وہاں پر غیر ملکی صحافی بھی موجود ہیں۔ شام میں سن 2011 سے حکومت کے خلاف جاری عوامی بغاوت کی تحریک کے دوران شامی حکومت نے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت صحافتی برادری کو تخت مشق بنانے کی مہم جاری رکھی ہے۔ شامی فوج کے ہاتھوں جنگی جرائم بے نقاب کرنے کی پاداش میں کئی صحافیوں اور نامہ نگاروں کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے۔ شامی حکومت نے طے شدہ حکمت عملی کے تحت صحافیوں اور مخالف لکھاریوں کے قتل کے لیے کرائسس سیل قائم کیا۔ اس کے علاوہ صحافیوں کی گرفتاری اور ان کے قتل کے لیے ریپبلکن گارڈز کے کمانڈوز کی بھی خدمات حاصل کیں۔ سن 2012 کو شامی فوج کی جس عہدیدار نے امریکی صحافیہ کو راکٹ حملے کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا تھا، اس کی شناخت خالد الفارس کے نام سے سامنے آئی ہے۔ مغربی اخبارات اور ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ ماروی کولوین کے قاتل کو بشار الاسد کے بھائی بریگیڈیئر ماہر الاسد کی جانب سے سیاہ رنگ کی ایک بیش قیمت کار تحفے میں دی گئی۔ یہ کار 56 سالہ کولوین اور ان کے ساتھی کیمرامین کے قتل کا انعام تھا۔ امریکی عدالت میں دائر مقدمہ میں مقتولہ کی ہمشیرہ نے لکھا ہے کہ شامی انٹیلیجنس اہلکار اس وقت سے ماروی کولوین پر نظر رکھے ہوئے تھے جب وہ بیروت میں قیام پذیر تھیں اور وہاں سے اخبار سنڈے ٹائمز کے لیے رپورٹنگ کرتی تھیں۔ بعد ازاں جب وہ شام میں داخل ہو کر میدان جنگ کی براہ راست کوریج کرنے لگیں تو ان کی زندگی کو مزید خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ مقتولہ امریکی صحافیہ میری کولوین نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے کئی سال میدان جنگ میں کوریج کرتے گزارے۔ سن 1991 میں عراق میں کوریج کے 8 سال بعد وہ مشرقی تیمور چلی گئیں۔ سن 2001 میں سری لنکا سے رپورٹنگ کی۔ اس دوران گولے کا چھرا لگنے سے ان کی ایک آنکھ ضائع بھی ہو چکی تھی اور وہ آنکھ کو سیاہ پٹی سے ڈھانپے رکھتی تھیں۔ شام میں غیر جانبدارانہ کوریج کرنے والے صحافیوں کو قتل کرنا بشار الاسد کی افواج کا معمول بن چکا ہے، کیونکہ اس رپورٹنگ کی بدولت دنیا کے سامنے بشار الاسد کی سنگین جنگی جرائم اور شامی مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے سفاکانہ مظالم عیاں ہو سکتے ہیں۔